مبارک میں اللہ رب ذوالجلال کے فضل اور اس کے کرم سے مجھے اور آپ کو حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال میری بھی اور آپ کی بھی حاضری کو اپنی شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ آج کا جو موضوع آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ اللہ فرماتا ہے زمین پر اترا کے مت چلو۔ اگر تم اترا کے چلو گے بھی میں تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تمہاری حقیقت اتنی ہے کہ اگر تم اترا کے چلو گے بھی صحیح، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ تم اپنے سر کو آسمان تک پہنچا سکتے ہو۔ موضوع ہے تکبر، اور اس کی تعریف کیا ہے؟ علماء لکھتے ہیں کسی بھی معاملہ میں، چاہے وہ دینی معاملہ ہو، دنیاوی معاملہ ہو، اللہ رب ذوالجلال نے تمہیں کوئی اگر سعادت نصیب فرمائی ہے تو اپنے مقابل کو خود سے کم تر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ کسی بھی لحاظ سے، چاہے وہ مالی مسئلہ ہے، چاہے وہ جانی مسئلہ ہے، چاہے وہ طاقت کا مسئلہ ہے، چاہے عہدے کا مسئلہ ہے، چاہے مال کا مسئلہ ہے، چاہے علم کا مسئلہ ہے، اللہ رب ذوالجلال نے طاقت دی ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ بھئی میں شتر بے مہار ہوں، مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں، مجھے بس طاقت مل چکی ہے، اب میں جو مرضی کرتا پھروں۔ نہیں، اگر ایسی بات ہوتی تو قوم عاد کے ساتھ جو رب ذوالجلال نے کیا ہے، یہ تو تم پر محبوب کا کرم ہے کہ تم پہ نظر کرم ہے، تم پہ مہربانی ہے، نہیں تو تمہیں اٹھا کے زمین پہ پٹخ دیا جاتا۔ ہم اگر تاریخ کو دیکھتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، جنہوں نے رب ذوالجلال کو راضی کیا ہے، جس نے رب ذوالجلال کے محبوبوں کو راضی کیا ہے، وہ خسارے میں نہیں، اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ خسارے میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے انسان خسارے میں ہے۔ تاریخ انسانیت کو اگر دیکھا جائے تو تاریخ انسانیت کیا بیان کرتی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اللہ رب ذوالجلال کے نبی دنیا پہ بھیجا، دنیا پہ آئے، حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے۔ 300 سال کے بعد دعا کرتے ہیں پاک محبوب کے وسیلہ سے، اور دعائیں کرتے ہیں۔ 300 سال کے بعد اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے آدم، اللہ کے غلطی کوئی نہیں تھی، گناہ نہیں تھا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی شان کیا تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے۔ مقابلے میں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے بارے میں رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ ابلیس سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، ابلیس نے انکار کر دیا کہ میں سجدہ کروں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو پیدا کیا ہے مٹی سے، میں اس کے سامنے جھک کیسے سکتا ہوں، میں اس کے سامنے سر کو کیوں رکھوں، میں اسے جو ہے نا وہ اس کے سامنے سجدہ کیوں کروں، میں اعلیٰ ہوں، یہ کم تر ہے، میں اعلیٰ چیز سے بنا ہوں، آگ سے بنا ہوں جو اوپر کو جاتی ہے، یہ مٹی سے بنا ہے جو نیچے کو جاتی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ رب الجلال نے اس وقت تو مردود کر دیا اور قیامت تک کے لیے مردود کر دیا، اپنے جو دربار سے نکال دیا، راندہ درگاہ کر دیا، لیکن فرمایا کہ قیامت کے بعد اس کو سزا دے دینے کے بعد اللہ رب الجلال اس ابلیس کو پھر بلائے گا، اے ابلیس کیسا لگا عذاب؟ بہت سخت ہے۔
اس سے جان چھڑانا چاہتے ہو؟ جی جان چھڑانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، وہی شرط جو اس وقت رکھ دی آج پوری کر دو۔ اللہ فرمائے گا اس وقت میں نے تمہیں کہا تھا آدم کو سجدہ کرو، تم نے انکار کر دیا تھا، آج بھی تمہیں وہی شرط ہے تمہارے سامنے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ 1,00,000 سال سزا دینے کے بعد اللہ فرمائے گا اب جھک جاؤ، تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ اگر آج بھی رب ذوالجلال کے حکم کے مطابق آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لو تو تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا اس وقت نہیں جھکا، آج کیوں جھکوں؟ اس وقت میں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے نہیں جھکا تو آج بھی نہیں جھکوں گا، چاہے جتنی مرضی سزا دے دو۔ اب یہاں پہ بن گئے گروہ دو، ایک حضرت آدم علیہ السلام والا جو جناب بغیر کسی گناہ کے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سر رکھے بیٹھے ہیں، اور دوسرا گروہ ہے شیطان کا۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ جو جس گروہ میں داخل ہوتا ہے اگر اکڑ رکھتا ہے، غرور رکھتا ہے، تکبر رکھتا ہے تو وہ جائے گا شیطان کے گروہ میں، اور جو سر کو جھکا دینے والا ہوگا، عاجزی کرنے والا ہوگا، وہ چلا جائے گا نبیوں کے گروہ میں، نبیوں کے غلاموں کے گروہ میں، حضرت آدم علیہ السلام کی پارٹی میں وہ شامل ہو جائے گا۔ تو اب مجھے بتائیے پارٹی کیڑی چنگی؟ فرمایا وہ دشمن ہے رب ذوالجلال کا جو کسی لحاظ سے بھی تکبر اور غرور کرے، کسی لحاظ سے، چاہے وہ علم میں کرے، چاہے وہ مال و دولت میں کرے، چاہے وہ حسن میں کرے، چاہے وہ کسی لحاظ سے بھی غرور کرتا ہے، اپنے جسم پہ آ کرتا ہے، اپنے مال پہ آ کرتا ہے، اپنی گاڑی پہ آ کرتا ہے، اپنی فیکٹری پہ آ کرتا ہے، رویہ جناب اپنے ورکرز کے ساتھ ایسا ہو جیسے یہ غلام خریدے ہوئے ہیں۔ فرمایا وہ رب ذوالجلال کا دنیا میں بھی دشمن ہے، آخرت میں بھی دشمن ہے۔ کیوں؟ اللہ کے پاک محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے الکبریاء ردائی، یہ جو غرور اور تکبر ہے یہ ہمارا خاصہ ہے، یہ ہمارا لباس ہے۔ العظمت، اور یہ جو عظمت ہے فرمایا کہ یہ ہمارا جامہ ہے، یہ بزرگی ہمارا جامہ ہے، یہ غرور و تکبر ہمارے ساتھ بنتا ہے، تمہارے ساتھ۔ العظمت فرمایا کہ الکبریاء ردائی، جو بزرگی ہے اور تکبر ہے یہ ہمارا خاصہ ہے، اور العظمت و ازاری یہ بھی ہمارے لباس کا حصہ ہے۔ جس طرح آپ ابھی بھی حج پہ جاتے ہیں یا عمرہ کرنے جاتے ہیں، دو لباس پہنائے جاتے ہیں، دو کپڑے پہنائے جاتے ہیں، ایک لے لی جاتی ہے چادر اور ایک باندھ لی جاتی ہے نیچے چادر، دو چادریں باندھی جاتی ہیں۔ تو اللہ رب ذوالجلال تو لباس سے پاک ہے، اللہ رب ذوالجلال تو جسم سے پاک ہے، وہ ہمارے لباس کو کیا کرتا ہے؟ لیکن فرمایا ایک مثال دی ہے کہ بھئی یہ ہمارا کپڑا ہے، یہ ہمارا لباس ہے، اس کے اندر جو گھسے گا ہم اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے، یہ ہمارا خاصہ ہے۔ اور اکڑ تو غرور تو بنتا بھی اس کے ساتھ ہے جس پر کبھی کوئی پریشانی نہ آئی ہو، غرور تو بنتا بھی اس کے ساتھ ہے جو کبھی بیمار نہ ہوا ہو، غرور تو بنتا ہی اس کے ساتھ ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ اللہ رب ذوالجلال نے ہاتھ دیے ہیں کھانے کے لیے، کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کا ہاتھ نہیں اٹھتا منہ تک پہنچنے کے لیے، ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہم محتاج ہوئے نا، کچھ دیکھنا ہے، آنکھیں ہیں، یہ کس نے بنائی ہیں؟ چل کے جانا ہے، کام کاج کرنا ہے، فیکٹری چلانی ہے، مال و دولت اللہ نے دیا ہے تو اس فیکٹری تک چلنے کی صلاحیت کس نے دی؟ دماغ کے اندر تم نے فیکٹری کا حساب رکھا ہے تو وہ صلاحیت کس نے دی ہے کہ حساب کتاب کرنا ہے؟ اللہ چاہے تو یہ ساری صلاحیتیں لے لے، نوالا چبانے میں ہم رب کے محتاج، آنکھ سے دیکھنے میں رب کے محتاج، جسم کو ہلانے میں رب کے محتاج، تھوڑا سا اگر دانت کے اندر درد آ جائے تو کیا حالت ہوتی ہے؟ خدا نہ خواستہ پیشاب کا مسئلہ بن جاتا ہے تو انسان کی کیا حالت ہوتی ہے؟ قبض کی کیفیت بن جائے تو انسان کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ حیثیت انسان کی یہی کچھ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہمارا جامہ ہے، یہ ہمارا لباس ہے، اس کے اندر گھسو گے جہنم میں رسید کر دوں گا۔
جہنم میں داخل کر دوں گا، تمہارا ٹھکانہ جہنم بن جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کی طرف آخر میں آتا ہوں، لیکن اب نشانیاں دیکھ دی جائیے تاریخ میں، جس نے تھوڑی سی آکڑ دکھائی اللہ رب الجلال نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نمرود تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بھئی کون ہے؟ رب ذوالجلال وہ ہے جو زندوں کو مردہ کرتا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اس نے ایک جناب جس کو بے گناہ تھا اس کو قتل کروا دیا، جیل کے اندر جو پڑا تھا اس کو باہر نکال دیا، آزاد کر دیا۔ دیکھا میں نے اس کو سزا ہونی تھی، اس نے قتل ہونا تھا، اس کو میں نے چھوڑ دیا ہے۔ اور جس کو جناب جس کی موت نہیں تھی، جو بازار میں آزاد گھوم رہا تھا، اس کو میں نے قتل کروا دیا، دیکھو میں نے زندہ کیا مردے کو۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر تم یہ ایسی دلیل پیش کرتے ہو تو تمہیں جواب ہم دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تم ہو تو لاؤ مغرب سے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اب اس کے پاس اور کوئی رستہ نہ رہا، آکڑتا اتنا تھا۔ اگر جان کا معاملہ دیکھنا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی اللہ رب الجلال سے کہا تھا مولا کریم مجھے دکھا کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ اذ قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن۔ رب الجلال نے فرمایا کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ اللہ جی ایمان رکھتا ہوں، بس صرف ایک سکون قلب کے لیے، اطمینان قلب کے لیے، اور جناب مزید جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں کہ آنکھ سے دیکھ کر مزید اپنے دل کو سکون دیکھنے کے لیے۔ میں اس کے لیے ایک مرتبہ پھر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب الجلال نے فرمایا ٹھیک ہے 4 پرندے پکڑو، ان کے ٹکڑے کرو، ان کا قیمہ بنا دو، ان کو مکس کر دو، مختلف پہاڑوں پہ رکھو، پھر ان کو آواز بھی تم دو۔ 4 پرندے پکڑو، ان کو اپنے ساتھ مانوس کرو، پھر ان کے ٹکڑے کرو، سر اپنے پاس رکھو، سر اپنے پاس رکھو، گوشت کو جناب اس کے مختلف پہاڑوں پر رکھ دو، دور دور رکھ دو، جہاں دل کرتا ہے وہاں رکھ دو، تمہیں کھلی چھوٹ ہے، جہاں دل کرتا ہے وہاں رکھ دو، پھر اس کو آواز دو، پرندوں کو پکارو۔ گوشت جوڑے گا کیسے یہ ہم جانتے ہیں، ہم نے جوڑنا ہے، آواز تمہاری ہوگی، جوڑ کے لانا ہمارا کام ہے، تم آواز تو دو۔ اب وہ کہنے لگے جی میں ہوں خدا، معاذ اللہ۔ رب ذوالجلال نے اس کو موت کیسے دی؟ آکڑ تھی نا، غرور تھا، رب ذوالجلال کی جناب وہ برابری کر رہا تھا اور خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا۔ موت کیسے آئی؟ ایک مچھر کے ہاتھوں۔ دماغ میں ایک مچھر گھسا تھا اور اپنے غلام کو اس نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ بھائی مارتے رہو میرے سر پہ۔ کیسا ذلیل اور رسوا کر کے موت دی۔ سر کے اندر مچھر ہلتا، وہ غلام سے کہتا مارتے کیوں نہیں ہو، سر پہ مارو۔ پھر مچھر خاموش ہو جاتا، پھر جناب اس کو پھر پڑتی، پھر جناب وہ ہلنا شروع کر دیتا، پھر اس کو مارتا سر پہ۔ اسی حالت میں اس کو موت آئی ہے۔ جتنا اس نے غرور کیا تھا اتنا یہ سر تم میرے مقابلے میں کھڑا کر رہے تھے، اسی سر پہ آج غلاموں کی جوتیاں لگیں گی۔ فرعون کو دیکھ لیجئے، کہنے لگا میں خدا ہوں، خدا بھی عام خدا نہیں، ربکم الاعلی، میں بڑا خدا۔ کیوں؟ کہتا ہے 400 سال تک نہ اس کو بخار ہوا، نہ اس کو سر میں درد ہوا، نہ اس کو جناب والا اس کو جسے کہتے ہیں کہ زکام ہوا، کسی قسم کی کوئی بیماری اس کو نہیں ہوئی۔ اس نے کہا جی دیکھو 400 سال سے مجھے کچھ نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے میں ہوں نا۔ ایک مرتبہ اس کا دربار لگا تھا، ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے، جبرائیل علیہ السلام انسانی صورت میں آئے اور آپ نے آگے پوچھا اے فرعون بتا تو صحیح، وہ غلام جس کو اپنا آقا ہر قسم کی سہولت دے دے، مال بھی دے دے، عزت بھی دے دے، جاہ و جلال بھی دے دے، ہر قسم کی اس کو سہولت دنیا میں مل جائے، اس کے باوجود وہ اپنے مالک کی بات نہ مانتا ہو، اس کی سزا کیا ہے؟ اس نے کہا جی اس کو تو دریا میں ڈبو کے مار دینا چاہیے۔ آپ نے فرمایا لکھ کے دے، لکھ کے دے۔ تو کہہ رہا ہے نا کہ بھئی وہ غلام جو اپنے آقا کا نافرمان ہے، ہر سہولت مل جانے کے باوجود اس کو ڈبو کے مارنا چاہیے، تو لکھ کے دے۔ اس نے لکھ کے دے دیا
اور جب جس وقت فرعون دریا کے اندر، دریا نیل کے اندر غرق ہونے لگا، وہ کہنے لگا جی میں مانتا ہوں، موسیٰ کے رب کو بھی مانتا ہوں، ہارون کے رب کو بھی مانتا ہوں، مجھے چھوڑ دو، پانی کے اندر ڈوبنے سے مجھے بچاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے، بتاؤ تم نے یہ خط لکھا تھا کہ نہیں، دستخط کیا تھا کہ نہیں، کہ بھائی جو رب ذوالجلال جو اپنے مالک کا وفادار نہ ہو، مالک نے ہر سہولت دی ہو تو اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟ پانی میں ڈبو کے مار دینا چاہیے۔ دریائے نیل کی تہ سے مٹی اٹھائی اس کے منہ میں دے دی، اور قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا کہ بھئی یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی۔ قیامت تک کے لیے لوگ دیکھتے رہیں گے، قیامت تک کے لیے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ حالانکہ لاشیں چند دن کے بعد گل سڑ جاتی ہیں، لیکن رب نے فرمایا تھا کہ تمہیں میں عبرت کا نشان بناؤں گا۔ عبرت کا نشان بنا یا نہیں؟ چاہو جلال میں آکڑ گیا تھا، اپنے مال میں آکڑ گیا تھا، اپنی دولت میں آکڑ گیا تھا، اپنے روب دبدبے پہ آکڑ گیا تھا، اور رب ذوالجلال کو یہ چیز پسند قارون تھا موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار، قریبی رشتہ دار تھا، بعضوں نے لکھا ہے چچا کا بیٹا تھا، دولت تھی، مال تھا، ہر چیز تھی اس کے پاس، اور اتنا مال تھا کہ اس کا جناب اولو العصبہ ایک پورا گروہ اس کی چابیاں اٹھا کے پھرتا تھا، خزانے کی چابیاں۔ اب بتائیے جس کی چابیاں اتنی ہیں اس کی الماریاں کتنی ہوں گی؟ جب الماریاں اتنی ہیں تو اس کے پاس دولت کتنی ہوگی؟ پورا ایک گروہ اس کی جناب خزانوں کی چابیاں اٹھا کے گھومتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا کہ بھئی اللہ کی راہ میں دینا ہے، اور 40واں حصہ بھی نہیں، 1000واں حصہ دینا ہے۔ کتنا؟ 1000واں حصہ دینا ہے، 40واں حصہ نہیں۔ ہم پہ تو 40واں حصہ زکوٰۃ کا ہے، دیں دے ہو کہ نہیں؟ اللہ رب الجلال سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے کیا تھا کہ بھئی 1000واں حصہ، اس نے آ کے حساب کیا، 1000واں حصہ اتنا زیادہ، اے موسیٰ سی ایمان لے آئے، کافی نہیں، اور جناب مال بھی لینا شروع کر دیتا ہے تسی۔ بھئی میرا حکم نہیں ہے، یہ رب ذوالجلال کا حکم ہے کہ اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ اس نے کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ اس بات پہ کہ بھئی میرا تو اتنا مال نکل جائے گا، بھئی جس کے پاس اتنا مال ہے، جس کی کنجیاں ایک گروہ لے کے پھرتا ہے اور وہ بھی اس پہ بھاری ہیں، ایک گروہ بھی اس کی کنجیاں، اس کے جناب وہ چابیاں نہیں اٹھا سکتے، اس کی الماریوں کی یا اس کے خزانوں کی، اس کے محل کے دروازوں کی چابیاں نہیں اٹھا سکتے، تو اب بتائیے اس کے پاس مال ہوگا کتنا؟ دینے میں ذرا تکلیف بھی ہوتی ہے۔ اس نے کہا بھئی موسیٰ علیہ السلام سے جان چھڑانے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ بدنام کیا جائے۔ اس نے کسی عورت کو پیسے دیے، اس نے موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا دیا، خود ہی کہا اے موسیٰ میں اپنے گھر کے اندر، اپنے محل کے اندر بندوبست کرنا چاہتا ہوں، ایک مجلس ہو جس کے اندر آپ لوگوں کو سمجھائیں، لوگ نماز نہیں پڑھتے، لوگ جناب نیک اعمال نہیں کرتے، آپ ان کو تبلیغ کریں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے جناب کہ بھئی یہ آج اتنی بڑی اچھی مجلس محفل کا انعقاد کر رہا ہے، جی سیٹھ صاحب محفل رکھی ہے، آسان تو سمجھائیے کہ بھئی اس محفل میں خطاب کرنا ہے آپ نے۔ موسیٰ علیہ السلام آگے، آپ نے جناب لوگوں کو سمجھانا شروع کیا، اسی دوران عورت کھڑی ہوتی ہے، اے موسیٰ اگر یہ نقص آپ میں ہو پھر؟ آپ نے فرمایا ہر کسی کی سزا ایک جیسی ہے، باقی نبی سے تو رب ذوالجلال زیادہ ناراض ہوتا ہے، اور نبی تو گناہ سے پاک ہوتا ہے، نبی تو ہر عیب سے پاک ہوتا ہے، لیکن اگر تمہیں سمجھانے کے لیے اگر ایسا ہے مجھ میں ہو تو میرے لیے بھی سزا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ عورت کہنے لگی آپ کا میرے ساتھ غلط تعلق نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ اکبر، یہ کیسے امتحان میں آ گئے، کتنا بڑا جناب ایک نبی پہ الزام، نبی کی ذات پر انگلی اٹھی ہے، رب ذوالجلال برداشت کیسے فرماتا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب ذوالجلال کی بارگاہ میں، مولا کریم تیرے نبی پہ انگلی اٹھ چکی ہے، مولا کریم تجھ نے تو مجھے اس قوم کو سدھارنے کے لیے بھیجا تھا، مولا کریم تیرے نبی پہ اس نے انگلی اٹھا دی ہے، مولا کریم پکڑ لے ان کو، اس قوم کو پکڑ لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی پیچھے مڑتے اس عورت سے کہتے ہیں اب موسیٰ علیہ السلام کا جلال عروج پر ہے،
اور رب ذوالجلال کی مدد بھی ہے. اے عورت سچ بتا ہوا کیا تھا؟ اس نے کہا جی مجھے اس نے پیسے دیے تھے قارون نے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلالا ہے. آپ نے فرمایا کہ اے زمین پکڑ لے اس کو. اس نے کہا موسیٰ میرا مال قبضہ کرنے کا پروگرام ہے. آپ نے فرمایا اس کا مال بھی ساتھ ڈال دو. نہیں چاہیے اس کا مال بھی, یہ بھی نہیں چاہیے, اس کا مال بھی نہیں چاہیے. رب ذوالجلال جس کا مال قبول کرے وہ خوش قسمت سمجھے خود کو. رب ذوالجلال کسی کی جوانی کو قبول کرے تو وہ خود کو خوش قسمت سمجھے. اس قارون کے مال کو قارون کے ساتھ دفنا دیا گیا. اب زمین پکڑ رہی ہے, اس کو کھینچ رہی ہے. یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ بھائی اور کوئی ہے دنال, کہتے ہیں 2 لوگ تھے مزید, وہ بھی ساتھ شامل ہو گئے. آپ نے فرمایا اس کو بھی پکڑ لو زمین. وہ بھی گئے, وہ 2 لوگ بھی ساتھ گئے. اور اللہ کے پاک نبی نے ارشاد فرمایا یہ قیامت تک زمین اس کو نیچے سے نیچے لے کر جا رہی ہے. وہ زمین میں دھنستے چلے جا رہے ہیں. مال دولت اس پہ آکڑ. جاہو جلال کا نشہ تھا فرعون کو, کیا حال ہوا؟ قوم عاد تھی. بات بیان کر دیتا ہوں. قوم عاد یہ بڑے طاقتور لوگ تھے. جب بھی کوئی مقابلے کے لیے کہتا تھا بھائی میدان میں چاہو, تو یہ ایک دم اپنے پٹ پہ ہاتھ مار کے کہتے آ جاؤ بھائی. اور جو میں پہلوان نہیں کہتے آج میں میدان میں آ جاؤ. یہ قوم عاد جو تھی اسی طرح ہی تھی. کمزور بندہ ان کے مقابلے میں آتا ہی نہیں تھا. جب رب ذوالجلال کے سامنے اور جناب رب کے معاملے میں انہوں نے آکڑ اور غرور دکھایا تو ایک ہوا چلی. ہوا بھنور نہیں ہوتی ہوا کا, یہ ہوا جو زمین سے اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی تیز ہوا چلتی ہے, یوں زمین سے اٹھایا سب کچھ اور ہوا میں لے گیا. اس قوم کو اٹھایا گیا اور اوپر سے زمین میں پٹخ دیا اپنی گردن کے بل. جو رب ذوالجلال کی نافرمانی کے لیے اکڑ کی تھی اس کے بل زمین پہ گرایا, گردنیں ٹوٹی, مردار ہوئے. یہ سب ہمیں تاریخ نے بتایا. اور اللہ کے پاک محبوب کی امت کا فرعون جب مرنے لگا, اللہ کے پاک محبوب نے ارشاد فرمایا کوئی خبر لے کے آؤ بھائی, جنگ ختم ہو گئی ہے, خبر لے کے آؤ. ابو جہل کس حال میں ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں دوڑتا ہوا گیا, تلاش کرنے لگا. اتنے میں پتہ چلا جناب فلاں جگہ پہ ابو جہل پڑا ہوا ہے. وہ آکڑ غرور والا جو کہتا تھا جناب کہ میرے مقابلے تو ہے ہی کوئی نہیں, 2 بچوں کے ہاتھوں مردار ہوا پڑا ہے, آخری سانسیں ہیں, مردار ہونے کے قریب ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قریب گئے. آپ نے فرمایا بتا بھائی کیا حال ہے تیرا؟ اس نے کہا کس لیے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا گردن اتارنے کے لیے, تمہیں قتل کرنے کے. اس نے کہا میری گردن ذرا اونچی کاٹنا, جہاں سرداروں کے سر پڑے ہوں گے ان میں میرا سر نیچے جھکا ہوا نہ ہو, ان سے نیچے نہ ہو. ذرا گردن لمبی کر کے کاٹنا تاکہ سب کے اندر میرا سر نمایاں نظر آئے. اور جس کو تم نبی کہتے ہو, میں نہیں کہتا, جس کو تم نبی کہتے ہو معاذ اللہ. فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا, وہ آخری وقت میں موسیٰ کے رب کو مانا یا نہیں مانا؟ بولو. موسیٰ علیہ السلام کو مانا یا نہیں؟ حضرت ہارون کو مانا یا نہیں؟ لیکن یہ کیا کہتا تھا؟ یہ کہتا تھا جی کہ اپنے نبی سے جا کے کہو کہ جتنی نفرت میں پہلے کرتا تھا معاذ اللہ اب اس سے بڑھ کر کرتا ہوں. کیسا خناس قسم کا, مطلب جتنا وہ بڑا فرعون تھا اس سے بڑا فرعون اس امت کے اندر موجود تھا. لیکن اللہ کے پاک محبوب کے صبر کو سلام. لیکن رب ذوالجلال نے قتل کروایا تو کس کے ہاتھوں؟ بولیے. اللہ رب ذوالجلال اپنی برابری برداشت نہیں کرتا, اپنے معاملے میں غرور تکبر برداشت نہیں کرتا. کبھی کبھی عالم کو بھی غرور آ جاتا ہے. علم پہ تکبر یہ سب سے پہلا ہے. اپنے تقوی پہ نماز پڑھنے 2-4 نمازیں بندہ پڑھ لیتا ہے تو بندے کے اندر تھوڑی سی میں پیدا ہو جاتی ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن پھر بندہ سوچے کہ بھئی یہ توفیق کن نے دیتی ہے؟ اگر وہ توفیق نہ دیتا تو میں مسجد کی طرف آتا, اگر وہ توفیق نہ دیتا تو میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سر رکھتا. کتنے دولت مند لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اربوں روپیہ ہے لیکن رب ذوالجلال ان کا پیسہ قبول نہیں فرماتا. گلی سے گزرتا ہوا ایک فقیر ہوتا ہے, اس کا پیسہ اللہ قبول کر لیتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی بس کی کریے جی, جا کے نماز پڑھنے پہ دل نہیں کرتا. نہیں جھک سکتے, خدا کی قسم ایسے لوگ مجھ سے ملے,
نہیں جھک سکتے جی، بس پڑھی نہیں جاتی، کی کریے؟ تو یہ رب ذوالجلال تمہیں قبول کر ہی نہیں رہا۔ اگر ایک بندے کا مال رب ذوالجلال قبول نہیں کر رہا تو وہ سمجھ لے اگر مجھے توفیق نہیں ہے، میں اللہ کے گھر میں پیسہ نہیں دے رہا، اللہ کے گھر کے کام میں پیسہ نہیں لگا رہا، تو سمجھ لو اللہ قبول کرتا ہی نہیں تمہارے مال کو۔ اللہ بڑا غیرت مند ہے، دیتا سب کو ہے، لیتا کسی کسی کا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ کبھی نسب پہ انسان آکڑ شروع کر دیتا ہے، غرور شروع کر دیتا ہے، نسب پہ اپنا میں یہ سب تو زیادہ یہ بیماری ساڑھے سیدہ وچ ہے، جڑا آج کل اسی سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں، خدا دی قسم سب سے زیادہ یہ بیماری ہے جو پیر ہے نا ہمارے، جتنے بھی آستانے سید اور تھوڑا سا جناب ان پڑھ ہو، اگر عالم ہوگا پھر تو خود کو بچا جائے گا، لیکن اگر ان پڑھ ہوا خدا کی قسم وہ اپنے نسب کو جناب وہ کیش کرواتا ہے۔ کہاں سے آئے ہو تم بھائی؟ تم نسب کے نہیں بلکہ تم شریعت کے تابع ہو، شریعت سے بڑھ کر تم نہیں ہو، چاہے سید ہو، شریعت سے بڑھ کے جو مرضی کرتا پھر وہ نہیں میں سید ہوں، نہیں، جو مرضی کہے جو مرضی کرے اس پر پوچھ نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ اس نے تو زیادہ لتر پہنے چاہیے تھے، اور رسول اللہ کے خاندان وچوں ہے۔ اور خدا کی قسم یہ جو سید ہے نا ان کو زیادہ جناب رگڑا لگے گا، ان کو زیادہ رگڑا لگے گا، کیوں؟ رسول اللہ کا خاندان سے تو تھے بھائی، تم پر ڈیوٹی زیادہ ہے، تم شریعت کے زیادہ تابع ہونے چاہیے تھے، تمہیں دین پڑھنا بھی چاہیے تھا، تمہیں لوگوں کو دین پر لانا چاہیے تھا، تمہیں شریعت سکھانی چاہیے تھی۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں درجات بلند فرمائے۔ شیخ الحدیث و تفسیر استاد العلماء امیر المجاہدین خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے ایک مرتبہ میری ملاقات ہوئی تھی، تو جب میں ملا تو مجھے کہنے لگے شاہ جی یہ منصب تو آٹا ہے جڑا اسی سنبھالو ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے فرمایا منصب تو آٹا سی، اس سیٹ تے تسی ہونا سی جتھے اسی بیٹھے ہیں۔ مطلب کیا کہ بھئی یہ سیدوں کی ڈیوٹی ہے، یہ الٹا جناب شریعت سے بغاوت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اور جو بھی اپنے نسب پہ جو ہے نا غرور کرتا ہے، اپنے مال پہ غرور کرتا ہے، اپنی دولت پہ غرور کرتا ہے، بعض لوگوں کو اپنے حسن پہ غرور ہوتا ہے، نہیں دیکھتے کہ بھئی کتنے حسین لوگ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے دفنائے ہیں، مر جانا ہے، مٹی کے ساتھ مل جانا ہے، کوئی حسین نہیں بچا آج تک۔ اللہ حسن نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تقوی دیکھتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ رب ذوالجلال کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ تمہاری دولت کو رب نہیں دیکھتا، تمہارے حسن و جمال کو نہیں دیکھتا، تمہارے علم کو نہیں دیکھتا، اللہ رب ذوالجلال یہ دیکھتا ہے کہ یہ جھکا ہوا کتنا ہے، یہ عاجز کتنا ہے۔ کیونکہ رب ذوالجلال کو غرور اور تکبر اور اکڑ رب ذوالجلال اس کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ کے پاک محبوب نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کو لایا جائے گا، انسانی جسم ہوگا اور انسانی وجود ہوگا، شکلیں انسانوں والی ہوں گی لیکن جسم چیونٹیوں جتنا چھوٹا ہوگا۔ کیسا ہوگا؟ لوگ آ جا رہے ہوں گے، پاؤں کے نیچے مسلے جا رہے ہوں گے، پاؤں کے نیچے دب رہے ہوں گے، مر رہے ہوں گے، اور جناب ذلیل و خوار ہو رہے ہوں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جو دنیا کے اندر اپنے اندر غرور اور تکبر اور جناب علم کا جناب تکبر رکھتے تھے، یا مال کا تکبر رکھتے تھے، یا نمازوں کا تکبر رکھتے تھے، یا جناب تہجد کا تکبر رکھتے تھے، یا اچھی تلاوت کا تکبر رکھتے تھے، کسی لحاظ سے مغرور تھے۔ بھائی میں تقریر کر رہا ہوں، کوئی کہے بھائی چنگا بول رہا ہے، بھئی یہ توفیق کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ ابھی میری زبان بند کر دے میں کچھ کر سکتا ہوں؟ کوئی اچھی تلاوت کر رہا ہے، کہنے والا کہے گا بڑی چنگی تلاوت کی تھی ہے، وہ بندہ یہ کہ مولا کریم دیتی ہے، اس کا دیا ہوا ہے۔ کسی کے پاس زیادہ مال ہے، بھئی رب نے دیا ہے، میں محنت کر کے لا رہا ہوں، میں کمائی کر رہا ہوں، میں محنت کر رہا ہوں، میں صبح جاتا ہوں شام کو لے کے آتا ہوں، یہ تمہارا نہیں ہے، یہ تمہارا نہیں ہے بھائی۔
اللہ فرماتا ہے یہ ہم نے دیا ہے، اور فرمایا قیامت کے دن وہ مسلے جا رہے ہوں گے لوگوں کے پاؤں کے نیچے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ فرمایا ان کے اندر غرور ہوگا، جو دنیا کے اندر غرور اور تکبر رکھتے تھے وہ ان کا انجام ہو رہا ہے، اور سب سے زیادہ جو خطرناک ہے، موت کا وقت اس بندے کا سب سے مشکل ہوتا ہے۔ جو وقت ہوتا ہے کھینچنے کا، رسی کو کھینچنے کا، اور جو وقت ہوتا ہے اس کو مسلنے کا، اب وقت آیا ہے ہمارے پاس، آؤ نا ذرا، اب تمہیں روح نکلتے وقت پتہ چلے گا تم آکڑ کس بات پہ رہے تھے، غرور کس بات پہ کر رہے تھے۔ یہ موت کا وقت سب سے خطرناک ہے، اور میں مغرور بندے کو اس وقت پکڑا جاتا ہے۔ بھائی کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی سعادت دے دی ہے تو وہ کس نے دی ہے؟ کامیابیاں مل جاتی ہیں تو بندہ آکڑ جاتا ہے، کامیابی تمہاری طرف سے نہیں، کامیابی وہ دے رہا ہے۔ علم اس نے، مال کس نے دیا بولو، کام کرنے کی صلاحیت کس نے دی ہے بولو، اور بولو اللہ صلاحیت لے لے تو ہم کام کر سکیں گے، اللہ صلاحیت لے لے تو ہم بول سکیں گے۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو پہلے بڑا بولتے تھے، آخری وقت میں بول بھی نہیں پاتے۔ اللہ کی رسی ہے، جس وقت مرضی کھینچ لے، جس وقت مرضی کھینچ لے۔ تو یہ خصوصاً یہ جب انسان کے اندر آکڑ پیدا ہوتی ہے اس وقت انسان کو اپنے گریبان میں جھانک لینا چاہیے۔ جھانکنے کے لیے سب سے بہترین جگہ اپنا گریبان ہے۔ جھانکنے کے لیے سب سے بہترین جگہ کون سی ہے بولو، کون سی جگہ ہے؟ اور رہنے کے لیے سب سے بہترین جگہ اپنی اوقات ہے۔ اپنی اوقات میں بندہ رہے، اس کو بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ بہترین جگہ یہ ہے کہ انسان جھانکے اپنے گریبان میں ہوں کیا۔ یار ایک پانی کا گلاس ہے، صاف ستھرا ہے، فلٹر شدہ پانی سامنے پڑا ہوا ہے، انسان اس کو اٹھاتا ہے، دل کرتا ہے اس کو پی لوں، صاف پانی ہے نا۔ وہی پانی اگر انسان کے پیٹ سے ہو کے نکلے پھر بولو گندا ہو گیا نا، ہو گیا کہ نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اوقات یہ ہے کہ جو چیز ہمارے جسم سے لگ جاتی ہے وہ پلید ہو جاتی ہے، جو ہمارے جسم سے گزر جائے تو آکڑ کس بات کی، غرور کس بات کا۔ بڑے بڑے جوان مٹی کھا گئی، ہمیں بھی کھا جانا ہے، لیکن اگر اعمال صحیح ہوئے، اللہ فرماتا ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ، ہر انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ جنہوں نے نیک اعمال کیے، جس نے رب کو مانا، رب کے رسول کو مانا، رب کی شریعت کو مانا، رب کے احکام کو مانا۔ اللہ فرماتا ہے وہ خسارے میں نہیں ہے، وہ دنیا میں بھی عزتیں پائے گا، آخرت میں بھی عزتیں پائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔